الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو پھر انشاءاللہ تعالی آج عاشورہ ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ ہے، یوم عاشورہ یعنی عاشورے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت امام حسین میدان کربلا کی سرزمین پر اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کس کی خاطر؟ صرف اپنے نانا جان کی امت کی خاطر، یعنی ہمارے اور آپ کی خاطر اپنے آپ کو امام حسین نے اپنے خاندان کو قربان کیا۔ تو آج یوم عاشورہ ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے۔ اس 10 تاریخ میں حضرت عباس کی شہادت کا واقعہ میں لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ بالکل شروع سے لے کے آخر تک اس واقعے کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت عباس کی شہادت عاشورے کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو، کیا ایسی شہادت ہے، کیا ہوتا ہے سنیں۔ کہتے ہیں کہ عباس کے بازو کاٹے گئے، دونوں بازو کٹ گئے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر جو ہے جوش شہادت کم نہیں ہوا، دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ تو آپ سنیے، عاشورے کے دن محرم کی 10 تاریخ میں حضرت عباس علمدار کی شہادت میں بیان کر رہا ہوں۔ شروع سے لے کے آخر تک اس واقعے کو ملاحظہ فرما لیں۔ میں شروع کر رہا ہوں، بٹ اس سے پہلے میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی واقعہ میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ لائک کر دینا۔ سنیے حضرت عباس علمدار کی شہادت کا واقعہ عاشورے کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناموسے محمد کے خیموں کا محافظ اور پرچم حسینی کا حامل حضرت عباس علمدار حق و باطل کی اس جنگ میں کئی بار حصہ لے چکا ہے۔ یزیدی فوج کا ریلا جب میمنہ کی طرف پڑتا ہے تو حضرت عباس پرچم ایمان لہراتے ہوئے اس پر حملہ آور ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر میسرہ کی طرف یزیدیوں کا دباؤ بڑھتا ہے تو اس طرف شیر کی طرح بڑھتے ہیں اور زور حیدری کی جوہر دکھا کر کچھ کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ کو بھگا دیتے ہیں۔ کون؟ حضرت عباس علمدار۔ جی ہاں، شیطانی فوجوں نے کئی بار اہل بیت اطہار کے خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہاں تو عباس کا پہرا تھا، اللہ کے شیر کا پہرا تھا، شبیر یعنی کہ شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم بردار کا پہرا تھا۔ جو بھی آگے بڑھتا یا کٹ جاتا یا پیچھے ہٹ جاتا تھا آپ کی دہشت سے۔ اب امام علی مقام کے تمام ساتھی اپنے جانوں کی نظریں دربار خداوندی میں پیش کر کے سپرد خاک ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی نہیں بچا ہے، اب صرف اکیلے حضرت عباس ہی بچے ہیں۔ جی ہاں، ابن بطول اب خود عزم جہاد کرنے والے ہیں۔ علمدار حسین آگے بڑھے، سپہ سالار اعظم کو سلامی پیش کی اور عرض کیا، اے شہنشاہ مملکت، تقدس و طہارت، ابھی غلام موجود ہے۔ یعنی حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عباس کہتے ہیں، اے شہنشاہ میرے آقا، ابھی آپ کا غلام ابھی باقی ہے، خیموں کی حفاظت کا فریضہ ادا ہو چکا ہے، اب مجھے فدا ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ امام مظلوم نے آخری ساتھی کو بھی میدان جنگ کو جاتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر محجن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، رضینا بالقضاء، ہم تقدیر پر راضی ہیں۔ حضرت عباس نے امام علی مقام کے دست اقدس کو چوما اور میدان میں آ گئے۔ ایک کے مقابلہ میں ایک کیا آتا، یزید کی پوری فوج کانپ رہی تھی۔ یعنی ادھر 22,000 ہیں اور ادھر حضرت عباس علمدار اکیلے ہیں۔ آپ شیر کی طرح کرج رہے تھے اور باز کی طرف جھپٹ رہے تھے۔ زور ید اللہ پورے جاہو جلال کے ساتھ ظہور میں آ چکا تھا۔ قوت خیبر شکن پورے جلال و جبروت کے ساتھ ظاہر ہو چکی تھی۔ جلال حیدری پورے شوکت و تمکنت کے ساتھ میدان میں جلوہ افروز ہے۔ وقت کے مرحبوں اور انتروں کی روحیں کانپ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوتا ہے؟ علمدار حسینی پرچم کو لہراتا ہوا جدھر سے گزرتا ہے کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے۔ گاجر مولی کی طرح یزیدی کتوں کو حضرت عباس علمدار کاٹ رہے ہیں۔ آپ کی تلوار کی کاٹ کا یہ عالم ہے۔ لوہے کی سپر کاٹ کے دستانے میں پہنچی، دو کر کے سپر خود کے پیمانے میں پہنچی، مل کر سرو گردن سے چلی شانے میں پہنچی، شانے سے بڑی روح کے کاشانے میں پہنچی۔ عباس علمدار حسین کا حملہ
یعنی علمدار حسین کا حملہ اس قدر زوردار تھا کہ دشمنوں کو سر پیر کا ہوش نہ رہا۔ چلو پہ تیر چڑھے کے چڑھے رہ گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بکریوں کی صفوں پر شیر نے چڑھائی کر دی ہو۔ سب اپنی اپنی جانیں بچانے کی فکر میں ایک دوسرے پر گر رہے ہیں۔ اگر کوئی حوصلہ کر کے تیر چلاتا بھی ہے تو وہ ہاتھ کانپنے کی وجہ سے خطا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ اس مجاہد کی جرت کی داستان ہے جس کے باپ نے در خیبر کو اکھاڑ کر ایک ہاتھ پر اٹھا کر اس کی ڈھال بنائی تھی۔ یہ اسی کا شعر ہے۔ اور پھر اس دروازہ کو 40 مجاہدین اسلام چنبش بھی نہ دے سکے۔ ہاں یہ اسی قاتل مرحب و انتر کا بیٹا عباس علمدار ہے جو اکیلا دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عاشورہ کا دن ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، کربلا کا میدان ہے تپتا ہوا، آفتاب آگ برسا رہا ہے، زمین جل رہی ہے، 3 دن کی پیاس ہے، جسم پسینہ میں شرابور ہے، مگر حسینی مجاہد ایشان سے حملہ آور ہو رہا ہے جیسے ابھی تازہ دم ہو کر آیا ہے۔ لڑتے لڑتے خیال آیا آخری بار ابن رسول کی زیارت کر لوں۔ گھوڑے کو مہمیز لگائی اور حق و صداقت کے پرچم کو بلند کرتا ہوا بارگاہ امام میں آ گیا۔ شہ کو سلامی پیش کی، فاطمہ کے لال کی زیارت کر لی تو بدن میں ایک نئی قوت آ گئی، نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ آگے کیا ہوتا ہے دوستو سنیں۔ واپس ہونے لگے، یعنی دوبارہ حضرت عباس پھر واپس ہو رہے ہیں تو خیموں سے صدائے العطش بلند ہوئی۔ آپ خیمہ کی جانب بڑھے۔ بی بی سکینہ نے عرض کیا، چچا 2 گھونٹ پانی دو۔ رو کر دی عرض سکینہ، چاچا کرم کمازی نال ترے دے مر چلی، پانی گھٹ پلا دے۔ یعنی حضرت سکینہ کہتی ہیں میرے چاچا مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب عباس علمدار نے بچی کی جب یہ حالت دیکھی تو تڑپ کر رہ گئے۔ خیمے کے ستون کے ساتھ مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ نے خشک مشکیزے کو اتار کر زین کے ساتھ لٹکایا، جھک کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں پہلے تمہارے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میرا انتظار کرو۔ چچا اب واپس آئے گا تو اپنی بیٹی کے لیے پانی لے کر ہی آئے گا۔ اور پھر آپ حسینی پرچم کو لہراتے ہوئے اسی طرف حملہ آور ہوئے جدھر نہر فرات تھا۔ اس طرف فوجوں کا زور بھی زیادہ تھا اور پہرا بھی سخت تھا، مگر علی کا لال اس طرح فوج یزید سے گزر رہا ہے جس طرح بادلوں کا سینہ چیر کر بجلی گزر جاتی ہے۔ اب نعرہ شبیر لگا رہے ہیں اور فوج اشقیہ کو درہم برہم کرتے جا رہے ہیں۔ تلوار حیدری کی زد میں جو بھی آتا وہ سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، لگایا نعرہ شبیر اور سوئے فرات آئے، قطع کرتے ہوئے اشرار کا دور حیات آئے۔ سپاہی فوج دشمن کے جو غازی سے الجھتے تھے وہ تیغے تیز کے ہاتھوں جہنم میں پہنچتے تھے۔ کائی کے صورت سامنے سے بزدل دشمن ہوئے فنار، خنجر سے گلے جتنے ملے دشمن۔ سپاہی شام پر غالب امیر کائنات آیا، دلاور تیغ زن عباس غازی تا فرات آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ساحل فرات پر پہنچ چکے ہیں، یعنی حضرت عباس یزیدی کتوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں تو گھوڑے کو نہر میں داخل کر دیا، تھوڑا سا جھکے اور مشکیزہ کو پانی سے بھر کر ڈور سے اچھی طرح منہ باندھ لیا۔ حضرت عباس علمدار نے پانی حاصل کر کے یوں معلوم ہوا جیسے پوری کائنات پر قبضہ ہو گیا ہو۔ ذہن میں خیال آیا، نواسہ رسول کی بیٹی پانی دیکھے گی تو کتنی دعائیں دے گی، خدا کرے تو یہ پانی اس تک پہنچ جائے، وہ کتنی شدت سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آپ جلد از جلد پانی لے کر پہنچ جانا چاہتے تھے کہ گھوڑے کا خیال آ گیا، یہ بیچارہ بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ آپ نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی، گھوڑے نے پانی پر منہ رکھا اور پھر بڑی بے نیازی اور رعنائی سے گردن اوپر اٹھا لی، یعنی کہ گھوڑے نے گردن اوپر اٹھا
لی، صابروں کا گھوڑا تھا کیسے پانی پی لیتا، کوفی انسان تھے مگر بے وفا تھے، یہ جانور تھا مگر با وفا تھا، بے وفا انسان با وفا جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا وفادار تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ یزید نے خدا و رسول سے بے وفائی کی تھی اور وہ اس کے ساتھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بے جان مٹی پھولوں کی ہم نشینے سے خوشبودار ہو گئی، صابروں کا گھوڑا صابروں کے ساتھ رہ کر صابر ہو گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سوار نے پانی نہیں پیا، اس کے جذبہ وفاداری نے اسے سکھا دیا تھا کہ جب تک مالک نہ پئیں ہرگز پانی نہ پینا۔ اللہ اکبر۔ اشارہ اسب تازی کو کیا پانی کے پینے کا، پیاسا گرچہ تھا گھوڑا تھا واقف پر قرینے کا، لگا جب منہ سے پانی ہونٹوں تک جس دم تری آئی، ہٹا لی خود ہی سطح آپ سے گردن پہ ران آئی، تھا مرکب رازداں بے شبہ ہمدرد اس کو کہتے ہیں، جمال ہم نشیں درمن اثر کرد اس کو کہتے ہیں۔ دوستو آگے کیا ہوتا ہے سنیں۔ جناب عباس علمدار نے خیال فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی پی لوں تو تلوار زیادہ چلا سکوں گا۔ آپ نے پانی چلو میں بھر لیا، منہ تک لائے تو تشنہ لبوں کی یاد آ گئی، ابن رسول کی یاد آ گئی، ابن رسول اللہ کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ کا تڑپنا یاد آ گیا، پاک دامنوں کے خشک ہونٹ یاد آ گئے، بیمار عابد کا جلتا ہوا سینہ سامنے آ گیا، علی اصغر کا ستا ہوا معصوم چہرہ یاد آ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور پانی زمین پر پھینک دیا۔ پانی ایسے لگا جیسے زہر ہلاہل ہو، تشنہ لبوں کی یاد نے دلوں کو گھائل کر دیا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، نبی کے خانداں والے پیاسے یاد آتے ہیں، پڑھا لاہور پانی ہاتھ سے سارا گراتے ہیں۔ تصور سامنے اصغر کو لایا تو تڑپ اٹھے، سکینہ کا تڑپنا یاد آیا تو تڑپ اٹھے۔ اللہ اکبر۔ خیال آیا جناب اکبر و قاسم کی پیاسوں کا، جناب زینب کبریٰ کا، حیدر کے نواسوں کا۔ خیال آیا جناب فاطمہ کا لال پیاسا ہے، میں کیوں پانی پیوں پیاسا محمد کا نواسا ہے۔ یہ سوچا تو اسی لمحے پلٹ عباس آتے ہیں، لبے دریا پہ جا کر بھی وہ لے کر پیاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عباس کہتے ہیں کسی کو پانی نہیں ملا ہے، میں بھی پانی کی ایک بوند نہیں پیوں گا۔ حیدر کا شیر جس شان و شوکت کے ساتھ ساحل فرات پر پہنچا تھا، اسی جلال و جبروت اور مجاہدانہ کر و فر کے ساتھ پانی لے کر واپس آ رہا ہے۔ حضرت عباس نہر فرات پر پہنچ کر پانی بھر کر لے کر واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں یزیدی فوج اسی طرح حامل ہے۔ عمرو ابن سعد پکار اٹھا، ساتھیوں بزدلی نہ دکھاؤ، اگر یہ پانی لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ علی کے ان دونوں بیٹوں عباس اور حسین نے پانی پی لیا تو یہ تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، ابھی وقت ہے، پورے زور سے حملہ کرو اور اس اکیلے کو پانی پینے سے پہلے زیر کر لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بار بار غیرت دلانے پر فوج یزید کے کچھ حواس درست ہو گئے اور انہوں نے چوطرفہ حملہ کر دیا۔ ابن حیدر اکیلا ہے اور اس پر تیروں تلواروں نیزوں اور بھالوں برچھیوں کی بارش چاروں طرف سے ہو رہی ہے۔ آپ پوری جواں مردی اور بہادری سے لڑتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، جو بھی تلوار کی زد میں آتا ہے گاجر مولی کی طرح کٹ کر گر جاتا ہے۔ عباس کا گھوڑا بھی بڑھ رہا ہے اور دشمن کا گھیرا بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ پوری شدت سے مصروف جنگ ہیں کہ عقب سے نوفل نامی لعین نے آپ کے داہنے بازو پر بھرپور وار کر دیا۔ آپ کا بازو کٹ گیا، خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ آپ نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ سے تلوار سنبھالی اور چند قدم لڑتے ہوئے اور آگے بڑھ آئے۔ اب چہرہ پر جلال پہلے سے بھی بڑھ چکا ہے۔ تلوار برابر چل رہی ہے کہ کسی شقی نے پیچھے سے بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ اب شہزادہ رسول کے پرچہ میں برادر کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، پانی کی مشک بھی نیچے گری ہوئی ہے اور تلوار بھی نہیں چل سکتی۔ سکینہ کی پیاس آ گئی، دل خون ہو کر رہ گیا، جہنم سے شرارے پھوٹ نکلے۔
जिस्म से शरारे फूट निकले। अल्लाह अकबर। अपनी बेबसी पर रोना आ गया और एक तजवीज़ सामने आ गई। सकाए सकीना ने मुश्क को दांतों में उठा लिया। इस मंज़र को देखकर खुद ही समझने की कोशिश करो। कलम में तो इतनी ताकत नहीं कि इस नज़ारे को मैं बयान कर सकूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने मशकीज़े को उठाया और आपने दांतों में लेकर हुसैनी परचम को गले से लगाया और फिर दांतों में मश्क उठाकर उससे परचम को भी सहारा दिया और चंद कदम मजीद आगे बढ़ाए। दुश्मनों की तरफ से एक तीर सनसनाता हुआ आया और मशकीज़ा में पेवस्त हो गया और पानी करबला की तपती हुई ज़मीन ने जज्ब कर लिया। पानी को तो पहुंचना ही नहीं था। इमाम अली मकाम का इम्तहान तो मुकम्मल ही इस तरह होना था कि आप प्यास से ही तड़पती हुई अहले बैत के सामने 3 दिन की प्यास लेकर ही हौज़े कौसर पर पहुँचे। देखना तो ये है दोस्तों कि साक़ी हज्जाज हज़रत अबू तालिब के पोते, साक़ी कौसर हज़रत अली के बेटे और सकाए सकीना हज़रत अब्बास के जज्बात क्या थे, आपका अंदाज़े खिदमत गुजारी क्या था, आप में अहले बैत रसूल का मकाम क्या था, आपके सीने में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आज़मत के नुक़ूश क्या थे। ज़रा तसव्वुर तो करें इस दर्दनाक मंज़र का कि अपने दोनों बाजू कटकर ज़मीन पर गिर पड़े हैं, दोनों शानों से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। ऐसी हालत में तो इंसान गम से ही मर जाता है, मगर हज़रत अब्बास को ऐसे अपने बाजू कट जाने का गम नहीं, सकीना की प्यास का गम है, अपने उस वादे का गम है जो सकीना को पानी पिलाने का करके आए हैं। पानी लेकर पहुंचने की आस भी टूट चुकी है और सफ़े हैदरी भी टूट चुकी है और कटे हुए बाजुओं के साथ गिरी हुई है, बाजुओं के साथ गिरी हुई है। अहले बैत के पानी न पी सकने का भी गम है और इमाम अली मकाम के अकेले रह जाने का भी सदमा है। खाली मश्क इसी तरह दांतों में दबी हुई कि सामने से किसी शकीउल क़ल्ब का तीर आता है और आपके सीने बेकीने में पेवस्त हो जाता है। तीर सीने से आर पार हो चुका है। बाजू साथ होते तो शायद खींच भी लिया जाता, मगर अब तो बाजू भी साथ नहीं और शब्बीर भी दूर हैं। हैदर के लाल के सीने से तीर कौन खींचता, वहाँ तो तीर चलाने वाले थे। आपको पूरी तरह बेबस देखकर फौज अशकिया का हौसला बढ़ गया और बढ़ बढ़कर गाजी नामदार के कटे फटे सीने पर तलवारों के वार करने लगे। आप शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फिर भी बाज ना आए और जिसमें नाज़रीन पर तलवारें बरसाते रहे। बुज़दिल कहीं के जब हैदरी शेर तलवार लेकर सामने आया था तो लोमड़ियों की तरह छुपते फिरते थे। अब वो शहीद हो गया है तो उसकी लाश पर तलवारें बरसाकर अपना जोश ठंडा करते हैं। कीना तोज़ और कमीना इंसान आदाब दुश्मनी से वाकिफ़ नहीं होता। इमाम अली मकाम ने हज़रत अब्बास की ये हालत देखी तो घोड़ा दौड़ाते हुए फ़ौरन वहाँ पहुँच गए। चंद लम्हों की तो बात थी, हज़रत अब्बास तो साहिल फुरात से हौज़े कौसर के किनारे पर पहुंच चुके हैं। इमाम अली मकाम को सामने आते देखा तो यजीदी लातो यानी कि लाश अब्बास से पीछे हट गए। आपने फरमाया, ज़ालिमो, तुमने मेरे भाई की लाश पर भी तलवारें चलाई हैं, खुदा तुम्हें कहीं सुरखरुई नसीब ना करे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा, लूटा अजल ने शेरे इलाही के बाग को, भाई के दिल से पूछिए भाई के दाग को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास अलमदार की लाशे को सुपुर्द खाक किया और उसके बाद अब आप ख़ुद मैदान कारज़ार में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत का वाक़या था जो आप लोगों ने मुलाहिदा किया। इंशाअल्लाह ताला मैं शहीद आज़म यानी कि आशूरे के दिन मुहर्रम की 10 तारीख़ को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का आखिरी वाक़या इंशाअल्लाह ताला मैं पेश करूँगा। शाम को 8 बजे इंशाअल्लाह आप सुन सकते हैं मेरे चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड पे। इस वाक़े को जितना हो सके अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना ताकि हर वाक़या मेरे चैनल पर आप सुन सकते हैं। एक पार्ट से यानी 1 तारीख़ से लेकर के मुहर्रम की 10 तारीख़ की टोटल वाक़यात, टोटल जुमला शहीद करबला में शहादत के मरातिब पाने वाले जो भी हजरात हैं तमाम ही की शहादत का वाक़या मेरे चैनल पे आप सुन सकते हैं। पार्ट 1 से लेकर टोटल पार्ट यानी 11वां 12वां पार्ट है। तो ठीक है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना।